अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज 3-4 बड़ी दिलचस्प ख़बरें हैं जनाब। एक तो केपी के वज़ीर आला जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हाथ मिलाने आ रहे हैं और बड़े अरसे के बाद ये पहली मुलाकात हो रही है और उसमें क्या डिस्कस होगा ये आपसे बात होगी। दूसरा, केपी में जो सेहत कार्ड के हवाले से उनके वज़ीर सेहत ने बड़ा इंकशाफ किया है, उसमें ख़ामियों की निशानदेही की है, वो मैं आपको बताऊँगा कि उन्होंने क्या बात की है। तीसरा जनाब, जो तनख्वाहों का वापस करने का सिलसिला है वो चल रहा है और जनाब कई वज़रा ने कहा है कि हम तनख्वाहें नहीं लेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में वफाकी वज़ीर की तनख्वाह होती कितनी है, वज़ीर आज़म की कितनी तनख्वाह होती है, चीफ़ जस्टिस की कितनी होती है और स्टेट बैंक के गवर्नर की कितनी होती है और सबसे ज़्यादा किसकी तनख्वाह होती है। ये बड़े दिलचस्प फिगर्स हैं, ये मैं चाहूँगा कि आपको बताऊँ कि वो क्या चल रहा है। उसके अलावा एक ख़बर है जी राना सनाउल्लाह के हवाले से। राना सनाउल्लाह साहब मंजर आम से गायब हैं। पार्टी के पंजाब के सदर हैं, मगर जनाब वो पार्टी से अब नाराज़ हो गए और कुछ चीज़ों पे थोड़ी नाराज़गी है, मानते नहीं हैं, लेकिन यह है कि वो कुछ चीज़ों से नाराज़ होकर पीछे हट गए हैं और इस हवाले से हम आपको बताएंगे कि वो क्यों पीछे हटे हैं और किन इश्यूज़ पे उनको मसाइल हैं। तो सबसे पहले जनाब केपी के हवाले से बात कर लेते हैं। केपी के वज़ीर आला जी अली मीन गंडापुर वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात आपको पता है कि हालांकि आप हैरान होंगे कि अली मीन गंडापुर और शहबाज शरीफ से मुलाकात किधर किधर, खुदा की कुदरत है। क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? क्योंकि बहुत तनाव की कैफियत है। पीटीआई के वज़ीर आला हैं और बड़ा कुछ कह चुके हैं नून लीग के ख़िलाफ़, तो वो इसलिए मिलने पे मजबूर हुए हैं जनाब के चीफ़ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, आपको पता है बहुत ही अहम ब्यूरोक्रेट होता है, वज़ीर आला के नीचे पूरे सूबे को वर्चुअली कंट्रोल कर रहा होता है और प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है, तो उसकी तैनाती के हवाले से फड्डा पड़ गया वफाक और सूबे में। और सूबा चाहता है कि सूबा बल्कि जो अली मीन गंडापुर साहब हैं वज़ीर आला, उन्होंने लिख के भेजा है कि जी हमें एक ब्यूरोक्रेट हैं ग्रेड 21 के शहाब अली शाह, वो तैनात किए जाएँ। और उससे पहले वहाँ पे नदीम असलम चौधरी साहब हैं तैनात, जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं सूबे के, लेकिन वफाकी हुकूमत ने उनको ख़त दोबारा लिखा और कहा कि जी आप इसके लिए ज़ाब्ते के तहत 3 नाम दें, तीनों में से हम आपको एक कोई दे देंगे। शहाब अली शाह ही क्यों? शहाब अली शाह क्यों? उसकी वजह यह है कि कंफर्टेबल है पीटीआई उनके साथ। वो इस वक्त तो बलूचिस्तान में तैनात है, लेकिन वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कई प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं पीटीआई के साथ और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमत से अंजाम दे चुके हैं। तो हर चीफ मिनिस्टर चाहता है कि ऐसा ब्यूरोक्रेट लगे जो उसके साथ कंफर्टेबल हों और क्वेश्चन अच्छी बने, तो वो उनकी बात नहीं मानी जा रही। इस तनाज़ा की वजह से वो मुलाकात करेंगे और सिर्फ यही तनाज़ा नहीं है बल्कि उसके साथ साथ ये भी चल रहा है, आपको पता है कि अली मीन गंडापुर मिलना चाहते थे इमरान खान साहब से जेल में अपनी पार्टी के सरबराह से, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया गया और पंजाब की गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप ना मिलें क्योंकि सिक्योरिटी ख़तरात है, बल्कि हर तरह की मुलाकात पर 12 दिन के लिए पाबंदी लगा दी गई, 14 दिन के लिए। तो वो वाक़या भी इसमें डिस्कस होगा। खैबर पख्तूनख्वा के जो फ़ंड्स हैं उनके इजरा के हवाले से बातचीत भी शामिल होगी। इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी के हवाले से भी, चीफ सेक्रेटरी का मामला भी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात है, अब देखते हैं उससे क्या पेशरफ्त होती है। जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब तक अपनी मुलाकात हुई नहीं है, मगर तस्दीक कर चुके हैं अता तारर के शेड्यूल में ये मुलाकात शामिल है। अच्छा, एक तो वो बात थी। दूसरी बात ये थी कि हेल्थ कार्ड के बड़े चर्चे हैं और बिल्कुल बिलाशुबा मैंने कुछ लोगों से खुद भी इंटरव्यूज़ किया, उन्होंने उसकी बड़ी तारीफ़ की है, मगर उसमें बहुत सारी खामियां भी थी और बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स कहते हैं कि इन खामियों को ज़रूर दूर होना चाहिए। क्योंकि एक इंश्योरेंस कार्ड है आपके पास 10 लाख का, आप किसी हॉस्पिटल में जाके देते हैं, उसके बाद वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट से चार्ज करेगा, वो फ्री नहीं आपको इलाज कर रहा, वो आपको पैसे नहीं दे रहा, लेकिन गवर्नमेंट से 10 लाख तक चार्ज कर सकता है। शिकायत क्या आ रही थी? करप्शन की शिकायत आ रही थी कि हॉस्पिटल्स जो थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जिनको ये जिनको कनेक्ट किया गया था स्कीम के तहत, जो ये सहूलत फ्राहम कर रहे थे, वो जनाब ऑपरेशन नहीं भी चाहिए तो ऑपरेशन कर रहे हैं लोगों का, चीज़ें नहीं भी ज़रूरत तो वो कर रहे हैं, ओवर बिलिंग कर रहे हैं कि जी एक बंदे ने आके लाख रुपए का इलाज कराया, 5 लाख का बिल बना के दे दिया और गवर्नमेंट से 5 लाख ले लिए, बंदे को 1 लाख की ट्रीटमेंट दी और ज़रूरत भी 1 लाख की थी। तो ये जो इतनी बड़ी लीकेज और पिल्फरेज है, और ज़ाहिर है अगर हज़ारों की तादाद में लोग, लाखों की तादाद में लोग इलाज करवाएंगे तो अरबों खरबों का ये बनेगा। ये बहुत नुकसान की बात थी। तो ये बात अब वज़ीर सेहत हैं, जो पीटीआई के वज़ीर सेहत हैं कासिम अली शाह, उन्होंने एक इंटरव्यू किया है उर्दू न्यूज़ के साथ, एक इंटरव्यू में उन्होंने ये तस्लीम किया है हेल्थ कार्ड के। उन्होंने कहा कि री इजरा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि निगरान हुकूमत के दौर में है, दवाइयों की कमी हुई है और हॉस्पिटल्स की हालत ख़राब हुई है, हम बेहतर करेंगे। मगर साथ साथ उन्होंने ये तस्लीम किया कि हेल्थ कार्ड के तहत गैर ज़रूरी ऑपरेशंस हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट अस्पतालों में हुए हैं
اور کچھ لوگوں کے جو سی سیکشنز نہیں تھے خواتین کے، جو حاملہ خواتین کے سی سیکشنز کی ضرورت نہیں تھی، یعنی بغیر آپریشن کے ڈلیوری ہو سکتی تھی، انہوں نے آپریشن کیا کہ پیسے چاہیے، اور یہ نہ صرف اوور بلنگ ہوئی بلکہ لوگوں کی صحت کے مسائل بھی پیدا ہوئے کہ ظاہر ہے جس کا آپریشن ہوگا اس کو کئی دن ریکوری میں لگتے ہیں، بلیڈنگ ایکسٹرا ہو سکتی ہے، کسی کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو یہ ایک ایریا تھا جس پہ بہت ضرورت تھی، اور اس وجہ سے کے پی گورنمنٹ نے اب اناؤنس بھی کیا ہے کہ کے پی گورنمنٹ اب ہسپتالوں کی تعداد کو کم کرے گی، نجی ہسپتالوں کی، کہ جو کچھ ہسپتال تھے وہ بیچ میں گھسے ہوئے اور وہ زیادہ اوور چارج کر رہے تھے اور ان ایتھیکل پریکٹسز میں انوالو تھے. تو یہ ایک چیز تھی، میں نے کہا کہ آپ تک لاؤں. تیسری خبر جو امپورٹنٹ خبر تھی وہ تھی جناب کہ صدر اور وزیر اعظم کی تنخواہیں پاکستان میں کتنی ہیں. اس حوالے سے بڑی دلچسپ ریسرچ سامنے آئی ہے، اور یہ آج سے کچھ عرصہ قبل بلکہ ایک کمیٹی تھی، قائمہ کمیٹی، اس میں آڈیٹر جنرل نے یعنی مئی 2023 میں یہ قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بتایا تھا کہ تنخواہیں کتنی ہیں، کس کی کتنی تنخواہیں ہیں اور مراعات کیا ہیں. اس میں جو تفصیلات دی گئی تھیں، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ جو کہ ایک آفیشیل ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اس کے مطابق صدر مملکت جو پاکستان کے ہوتے ہیں ان کی تنخواہ ہوتی ہے 8,96,550 روپے. تو گویا صدر زرداری نے کہا میں تنخواہ نہیں لوں گا، وہ 8,96,550 روپے نہیں لیں گے گورنمنٹ سے. اس طرح وزیر اعظم کی تنخواہ ہوتی ہے 2,15,000 روپے. ویسے 2,15,000 روپے وزیر اعظم کی تنخواہ کم ہے. میرا خیال عمران خان جب حکومت میں تھے تو انہوں نے کہا تھا میرا اس تنخواہ میں بجٹ نہیں بنتا. ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، تنخواہ تھوڑی بڑھانی چاہیے. 2,15,000 روپے تو آپ دیکھیں کہ بینک میں مینیجر کی تنخواہ ہوتی ہے، اور پورے ملک کو جو مینیج کر رہا ہے پرائم منسٹر، گو کے اختیارات اب کم ہو چکے ہیں وزیر اعظموں کے، مگر پھر بھی اس کی تنخواہ تو تھوڑی بڑھا دینی چاہیے. کام چلیں جو بھی ہے، نوکری جیسی بھی ہے، تنخواہ اچھی ہونی چاہیے. بہرحال وزیر اعظم کی میرے خیال میں 2 لاکھ تنخواہ مناسب نہیں ہے، 2,15,000 روپے. ارکان پارلیمنٹ جو ہوتے ہیں ان کی تنخواہ 1,88,000 روپے. اچھا، میں آپ کو یہ بھی واضح کروں کہ یہ تنخواہ ہی کافی یہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک تو پاور بہت ہوتی ہے، دوسرا بہت سارے پریویلیجز ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، نوکر چاکر ہوتے ہیں، گھر ہوتے ہیں، اس کے سارے خرچے ہوتے ہیں، بجلی کا بل ہوتا ہے، اس کی یونٹیں ہوتی ہیں، سب فری ہوتا ہے. تو وہ آپ اتنی بھی ترس نہ کھائیے گا. اور سب سے بڑی بات جو پاور ہوتی ہے، ایک عہدے کی جو پاور ہوتی ہے اس میں پیسہ تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. پاور کے ساتھ پیسہ کھنچا چلا آتا ہے. ملک ریاض نہیں کہتے تھے کہ میں فائلوں کو پہیے لگاتا ہوں. ملک ریاض کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن انہوں نے گورنمنٹ کی فائلوں کو پہیے لگانے کے لیے گورنمنٹ کے لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی. تو جناب اگر آپ کے پاس پاور ہو نا، پیسہ آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہے. تو آپ تنخواہ کی بات نہ کریں، اس تنخواہ سے کوئی اتنا بڑا احسان قوم پہ نہیں ہونے جا رہا. نہ میری زندگی بہتر ہوگی، نہ میری قوم کی زندگی بہتر ہوگی. تو یہ آپ کو میں بتا رہا تھا کہ جی وزیر اعظم کی تنخواہ تو 2,15,000 ہے، ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہ 1,88,000 ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں. ہر سال اتنے سارے ایئر ٹکٹ فری میں ملتے ہیں، بہت ساری رہائش گاہیں فری میں ملتی ہیں، پارلیمنٹ لاجز میں اتنا بڑا گھر فری میں ملتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں، اس میں 10-12,000 روپے کرائے پہ. وفاقی وزیر کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، پرائم منسٹر سے بھی زیادہ بتائی گئی ہے. اس کے مطابق 3,38,000 روپے ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ ہوتی ہے جی 15,27,339 روپے. اچھا، یہ ہو گئے سرکاری عہدیدار. ان سے بھی زیادہ تنخواہ جناب سپریم کورٹ کے دیگر ججز کی تنخواہ جو ہوتی ہے وہ 14,70,000 روپے ہوتی ہے. لیکن جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے اس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور ان کی تنخواہ ہوتی ہے جی 30 لاکھ روپے. اور گورنر اسٹیٹ بینک کو صرف یہی تنخواہ ہی نہیں ہوتی، بلکہ ان کو گھر، ان لمیٹڈ گاڑیاں، اور پتہ نہیں ان لمیٹڈ نہیں لیکن گاڑیاں، بہت سارے اور پریویلیجز، پیٹرول، ملازمین، سب کچھ وہ ساتھ ساتھ ملتا ہے. جیسے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کی تنخواہ 15,27,399 کے علاوہ ان کو ایک سرکاری گھر ملتا ہے، ایک بلٹ پروف گاڑی ملتی ہے، ایک 1800 سی سی کی ایک اور گاڑی ملتی ہے، 600 لیٹر پیٹرول فری دیا جاتا ہے، لامحدود بجلی ملتی ہے، گیس کے بل بھی ادا کیے جاتے ہیں، میڈیکل کی فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں. اور جو سپریم کورٹ کے دیگر ججز، ان کی تنخواہ تو بتائی ہے، ان کے علاوہ ان کو بھی یہ سہولیات ملتی ہیں، روزانہ کا الاؤنس بھی ملتا ہے. اچھا، وفاقی دارالحکومت میں تعینات جو گریڈ 22 کے افسران ہوتے ہیں ان کی تنخواہ 5,91,000 روپے ہوتی ہے. ان افسران کو 98,000 روپے بطور ہاؤس رینٹ بھی ملتا ہے. اس کے علاوہ 290 لیٹر پیٹرول، ایک سرکاری گاڑی، اور بجلی اور گیس سمیت دیگر یوٹیلٹی بل کی ادائیگی البتہ وہ خود ہی کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے جناب، ان کی تو بڑی تنخواہ ہے. ان کی 25 لاکھ روپے تنخواہ ہوتی ہے، ہر سال 10% اضافہ ہوتا ہے. تو جو اب تنخواہ بتائی گئی تھی قومی اسمبلی کو جولائی 2022 میں، اس کے مطابق ان کی تنخواہ 30 لاکھ تک ہو چکی ہے. اس کے علاوہ ان کو مکمل فرنشڈ گھر ملتا ہے، 1200 لیٹر پیٹرول ملتا ہے، 2 سرکاری گاڑیاں ملتی ہیں، 4 ملازمین ملتے ہیں ایک ڈرائیور سمیت، اور بجلی، گیس، پانی کے بل اور جنریٹر کا ایندھن کا خرچہ بھی ان کو دیا جاتا ہے، بلکہ ان کے بچوں کی 75% فیس بھی گورنمنٹ دیتی ہے. تو جناب یہ پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں پاکستان میں سرکاری جابز کے.
یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ اور آخری خبر جو تھی کہ رانا ثناء اللہ کیوں ناراض ہو گئے۔ رانا ثناء اللہ جناب پارٹی کے پنجاب کے صدر ہیں، اور وہ اپنے حلقے سے تو ہار گئے تھے فیصل آباد سے، مگر پارٹی میں ان کی اہمیت بہت زیادہ تھی، اور لیکن اب وہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اور جناب ان کی ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں ان کو وفاقی وزیر بھی نہیں بنایا گیا۔ وفاقی کابینہ میں کہا جا رہا تھا کہ جی وفاقی وزیر داخلہ وہ بن جائیں گے، لیکن محسن نقوی صاحب یہاں پہ بھی آگے تھے، تو نہ وہ بنے، نہ صوبائی میں کوئی ملا۔ ذرائع کے مطابق ان سے نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی تھی جب الیکشن میں وہ ہار گئے، تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ پنجاب میں کام کریں، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی اور کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تو اس کے بعد وہ ظاہر صوبائی کابینہ میں بھی نہیں آئے۔ ذرائع کے مطابق جو پنجاب کی صوبائی کابینہ ہے وہاں پہ بھی کئی لوگ ہیں، وہ رانا ثناء اللہ صاحب جیسے سینئر آدمی کو نہیں پسند کریں گے کہ وہ آئیں اور اسپاٹ لائٹ ساری جو ہے نا سنیچ کر لیں۔ رانا صاحب خود بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں انہوں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ جی وہ ان کو کسی نے نہیں سیاست سے آؤٹ کیا، وہ خود تھوڑا سا رش کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ ضمنی الیکشن لڑیں گے، نہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے، بلکہ وہ کوئی عہدہ نہیں رکھیں گے۔ اچھا، ذرائع کے مطابق یہ ایک دم نہیں ہوا، اس سے پہلے الیکشن سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کی کچھ باتیں تھیں وہ نہیں مانی گئی۔ رانا صاحب چاہتے تھے کہ جی پنجاب میں یہ جو عمران خان صاحب اور شب بی بی کو نکاح اور عدت کے کیس میں سزا ہوئی ہے اس پر نون لیگ کوئی سٹیٹمنٹ نہ جاری کرے، کوئی انڈورسمنٹ نہ دے، بلکہ نواز شریف اور شہباز شریف جو ہے اس کے حوالے سے مذمت کریں کہ ذاتی نوعیت کا۔ یہ بات ان کی نہیں مانی گئی۔ پھر لاہور کے حلقے میں وہ چاہتے تھے اون چودھری کو ٹکٹ کے بجائے مسلم لیگ نون کے کسی بندے کو ٹکٹ دیا جائے، اون چودھری کی حمایت نہ کی جائے جو کہ عقاب کے نشان پہ استحکام پاکستان پارٹی کے، وہ بات بھی ان کی نہیں مانی گئی۔ اس کے بعد سے رانا صاحب جناب خاموش ہو گئے۔ حالانکہ رانا صاحب بڑے اسٹالورٹ ہیں، انہوں نے بڑے وفادار آدمی ہیں، مجھے ویسے ذاتی طور پہ بھی پسند ہیں کہ انہوں نے وفاداریاں ہمیشہ نبھائی ہیں۔ کبھی بھی ان کو کبھی ان کی حکومت مشرف دور میں ان پہ تشدد ہوا تھا شدید قسم کا، پھر بھی وہ پارٹی نہیں بدلائی۔ پھر اس کے علاوہ جب ان پہ ہیروئن کا کیس عمران خان صاحب کے دور میں ڈالا گیا، پھر بھی انہوں نے پارٹی کی لائلٹی نہیں چھوڑی، بلکہ انہوں نے کہا تھا پتہ نہیں کہ مجھے اگر 100% پہلے لائل تھا تو اب 200-300% نواز شریف کے لائل ہوں۔ تو کافی اسٹرانگ آدمی ہیں، کافی لائل سیاسی ورکر ہیں، مگر وہ پارٹی سے فی الحال مائنس ہو چکے ہیں۔ پارٹی سے نہیں مائنس ہوئے لیکن سیاست سے مائنس ہوئے ہیں۔ پارٹی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ذمہ داریاں صدر کے طور پہ پنجاب کے نبھاؤں گا، وہی کافی میرا کام ہوتا ہے تو میں وہ کرتا رہوں گا۔ تو یہ تھی جی آج کی اپڈیٹس۔ دیکھتے رہیے آج کا سچ۔ سیکنڈ رمضان مبارک۔